بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا اصلاح الائمہ کورس چل رہا ہے۔ گزشتہ اسباق میں 9 صفات پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے۔ آج ہمارے کورس کی 5ویں کلاس ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے ائمہ کرام کی امامت کی ذمہ داریاں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، امامت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے صلاحیت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی بہت ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الامام ضامن، کہ امام ذمہ دار ہے۔ امام کی نماز خراب تو مقتدی کی نماز بھی خراب، امام کی نماز مکروہ تو مقتدی کی نماز بھی مکروہ، اور نماز میں اگر مستحبات چھوڑنے سے ثواب میں کمی آتی ہے تو مقتدی کی نماز میں بھی، جی ہاں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یصلون لکم فإن اصابوا فلکم وإن اخطئوا فلکم وعلیہم، کہ ائمہ تم لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، اگر ٹھیک اور درست پڑھائی تو تم کو پورا ثواب ملے گا، اور اگر انہوں نے غلط پڑھائی تو تمہیں پھر بھی پورا ثواب ملے گا اور وبال ائمہ پر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ۔ تو اسی طرح جماعت کا وقت ہونے سے پہلے ہی امام کو مسجد میں موجود ہونا چاہیے، اور آج کل تو امام صاحب کو چاہیے کہ پہلے آ کر اپنے مصلی پر سنتیں پڑھیں، پھر نماز پڑھائیں۔ بہت کم ائمہ کرام عصر کی نماز، عشاء کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کو شروع کریں میرے عزیزوں، کہ عشاء کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو اس سے پہلے آ کر سنتیں پڑھیں اطمینان کے ساتھ، تاکہ امام کو دیکھ کر مقتدی کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارے مقتدی حضرات بھی پڑھیں۔ ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو آ کر پڑھتے ہیں، اور آج کل کی جو نئی نسل ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی سب ساتھی اس کو شروع کریں، خاص طور پر جو ائمہ حضرات ہیں وہ تو ضرور کریں۔ اس کے بعد پہلے صفیں درست کروائیں، پھر نماز شروع کریں۔ صفوں کو درست کروانا یہ امام کے ذمے ہے، جی ہاں، جیسے کہ ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اذا قمنا للصلاۃ فاذا استوینا کبرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو برابر فرماتے تھے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور جب ہم برابر ہو جاتے تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر سے یہ بھی روایت ہے، منقول ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، کہ مفہوم یہ ہے کہ اپنی صفوں کو درست کرو، ورنہ تمہارے چہروں کو اللہ پھیر دیں گے، یعنی تمہارے درمیان مخالفت ہو جائے گی۔ تو اس طرح جب نماز شروع کر لیں تو سورۃ فاتحہ کے ختم پر آہستہ آمین کہنا چاہیے امام کو بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہر کر آمین کہتے تھے۔ تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورتوں کی جو قرات ہے تو اس کا بھی ضرور سنت کے مطابق خیال رکھنا چاہیے، کہ عشاء میں کون سی سورت پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد عشاء میں کون سی پڑھنی ہے، عصر میں کون سی پڑھنی ہے، وہ ساری موجود ہیں، کتب میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ بعض ہمارے علماء کو مسجد کی تلاش تو بہت ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی اچھی مسجد مل جائے، اے سی لگا ہو، گھر کا ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو، بہت تلاش ہوتی ہے، مگر ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ نماز میں سنت قرات کیا ہے۔ جی ہاں، تو صورتوں کے اعتبار سے بعض مرتبہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ طوال مفصل شاید گلگت کے پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ کا نام ہے، تو اس بارے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ تقریباً اکثر مساجد میں سنت قرات نہیں ہوتی۔ آپ حضرات نے اب اس کو ضرور شروع کرنا ہے، کہ سنت یہ ہے فجر اور ظہر میں سورۃ حجرات سے لے کر سورۃ بروج تک، ٹھیک ہے، سورتوں میں سے کوئی سورت پڑھ لیں، یہ طوال مفصل ہے، اور بعض روایت کے مطابق اوساط مفصل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عصر اور عشاء کی نماز میں سورۃ بروج سے سورۃ بینہ تک کوئی بھی سورت پڑھ لیں، یہ اوساط مفصل ہے، اور مغرب میں سورۃ بینہ سے لے کر سورۃ ناس تک کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ اب ہم ایسے پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری نماز بھی سنت کے مطابق ہوگی، نماز کے اندر جو قرات پڑے گی وہ بھی سنت کے مطابق۔ یہ قصار مفصل ہے سورۃ بینہ سے سورۃ ناس تک، اور سنت یہ ہے کہ ہر رکعت میں پوری سورت پڑھی جائے، اور مکروہ تنزیہی ہے یہ، کہ ایک رکعت میں کسی سورت کا آخری حصہ پڑھ لیا، دوسری رکعت میں کسی دوسری سورت کا آخری حصہ پڑھ لیا، تو ایسا کبھی کبھی کر لینا چاہیے،
اور اس کی عادت بنا لینا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ جن صورتوں کو نماز میں پڑھنا ہو اس کی تجوید خاص طور پر صحیح کر لینی چاہیے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور سورۃ دہر اکثر پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں دیکھیں، ہم نے ان دونوں صورتوں کو کبھی فجر کی نماز میں پڑھا ہے، اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دینی چاہیے تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں تو ان کے جو ائمہ کرام ہیں وہ اکثر اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ الف لام میم سجدہ اور دوسرے میں سورۃ دہر، اور ہر امام کو نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، مکروہات، مستحبات زبان نہیں یاد ہونے چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ اللہ اکبر کے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے، یا اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، یہ تکبیر کہنا کیا ہے، ہاتھ باندھ رہا ہوں، یہ ہاتھ باندھنا کیا ہے۔ اور نماز میں خاص طور پر وہ نماز چاہے جماعت ہے چاہے انفرادی ہے، نوافل سنن کو ضرور اس چیز کا خیال رکھا جائے، اور اس کے ساتھ قرآن پاک ترتیل سے پڑھا جائے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر عشاء کی نماز ہے، اب امام صاحب نے جماعت کروائی تو 10 منٹ جو ہیں وہ جماعت میں لگا دی، اس کے بعد سنتیں ہیں، وتر ہیں، نوافل ہیں، وہ سب 5 منٹ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے عشاء کے 4 فرض پڑھائے ہیں تو اس میں 10 منٹ لگا دیے، باقی جو انہوں نے اپنی نماز پڑھی ہے وہ 5 منٹ پڑھ لی۔ تو جیسے قرات اور جیسی نماز جماعت کروانا ہے، جماعت کروائی ہے، تو اسی طرح وہی چیزیں، وہی واجبات، وہی فرائض انفرادی نماز میں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دکھلاوے سے بھی بچنا چاہیے۔ تو کسی بھی جگہ نہیں آیا کہ جماعت کرواؤ تو خوب طرز لگاؤ، اور جماعت کے کوئی انفرادی نماز پڑھو تو اس میں قرآن جیسے مرضی پڑھتے رہو، ایسی تو کوئی روایت نہیں ہے۔ انفرادی نماز پڑھو تو دگڑ مگڑ کر دو، ٹھیک ہے، اور جب جماعت کراؤ مصلی پہ آؤ تو خوب طرز لگاؤ، ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ باہر کیف اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ یقطع قراءته آیة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو ایک ایک آیت علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد للہ رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، یعنی آیت آیت کو دوسری آیت میں نہیں ملاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز میں ہمارا رکوع اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہیں یا تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر مکمل کہہ دیتے ہیں یا رکوع میں جا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، حالانکہ تحاوی شریف میں یہ ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جھکتے ہی تکبیر شروع کی جائے، اور رکوع میں جب بیٹھ جائے، پیٹھ بالکل برابر ہو جائے تو پھر تکبیر ختم کریں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر جھکنا یا جھک کر اللہ اکبر کہنا یا جھکتے ہی اللہ اکبر ختم کر دینا یہ خلاف سنت ہے۔ جی ہاں، تو سجدہ بھی اسی طرح کریں، سجدے میں تکبیر اللہ کی ابتدا و انتہا کا خیال رکھیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے تو وہ بھی ہر ساتھی یاد کرے۔ دیکھو، جلسہ واجب ہے، ہم یہ دعا ائمہ حضرات یہ دعا نہیں پڑھتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مقتدی یہ پڑھتے ہیں کہ ادھر بیٹھنا یہ فضول ہے، جلسہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ واجب ہے۔ تو سب احباب ضرور شروع کریں، کیونکہ عوام کو بالکل نہیں معلوم کہ جلسہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب کیا ہے، بس ان کے یہاں تک ایک فاصلہ کرنا ہے بس۔ اب ہمارے ائمہ جلسے کی دعا کو لازم پکڑیں، ٹھیک ہے، تو عوام یہ پکڑیں گے، لازم کریں گے، پڑھیں گے تو پھر عوام بیٹھے گی۔ تو اپنے مقتدیوں کو بھی اس دعا کو ضرور سکھلاؤ اور خود بھی یاد کر کے اس پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگتے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی ورزقنی۔ جی ہاں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد دعا ہے، اور اکثر دعا میں دیکھا جاتا ہے کوئی ہاتھ اٹھا کر جھولی میں رکھ لیتا ہے، کوئی پیٹ کے ساتھ چپکا لیتا ہے، یہ سب غلط ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دعا کے وقت دونوں ہاتھ اتنے اٹھائیں کہ سینے تک آ جائیں، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو، تو دونوں ہاتھوں کو بالکل نہ ملائیں اور نہ ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ کو
رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔